بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے. اگین میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں فرام سپیریئر گروپ آف کالجز ہیڈ آفس انڈر لرننگ مینجمنٹ سسٹم. ایز یو پیپل نو دیٹ کہ ہم چیپٹر نمبر 6 کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آنے والے ایک سے دو لیکچرز میں ہم اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کریں گے. امید کرتا ہوں کہ اس سے پریویس تمام لیکچرز آپ لوگوں نے بہت کنسنٹریشن کے ساتھ سنے ہوں گے اور جو انسٹرکشنز آپ کو دی گئی تھی اس کے مطابق آپ نے اپنے کوئزز اور اپنی اسائنمنٹس کو اٹمپٹ کیا ہوگا. سو اسٹوڈنٹس, فرسٹ آف آل میں آپ سے چاہوں گا کہ چھٹے چیپٹر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک ہم اس چیپٹر میں کون کون سے ٹاپکس کور کر چکے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرسٹ آف آل ہم نے اس چیپٹر میں کائنڈز آف کمپنیز کے بارے میں بات کیا تھا. دین ہم نے پبلک پرائیویٹ کمپنی کا ڈفرنس پڑھا تھا. دین ہم نے کمپنی کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس جس میں ہم نے 3 امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کی بات کی تھی, میمورینڈم, آرٹیکل اور پراسپیکٹس. اور فورتھ ون ہم نے بات کیا تھا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس, جو کہ پراسپیکٹس کی جگہ پہ سبمٹ کروایا جاتا ہے. دین ہم نے کیپٹل اور فائنینشیل سورسز آف اے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی بات کی تھی. ہم نے شیئر ہولڈر اور ڈیبینچر ہولڈر کے کمپیریزن کے بارے میں بات کی تھی. اور آج ہم اس چیپٹر میں کائنڈز آف کمپنیز کیپٹل کے بارے میں بات کریں گے کہ کمپنی اپنا کیپٹل جنریٹ کرتی ہے تو اس کی مختلف کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں. So, according to Companies Act 2017, the capital of the company can be classified into the following kinds. بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بہت زیادہ انفارمیٹیو ٹاپک ہے. میں چاہوں گا کہ اس ٹاپک کو میں بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ آپ سے ڈسکس کروں تاکہ آپ ایزیلی اس کو سیکھ سکیں. اور اگر آپ اس لیکچر میں اور اسی سٹیج پر اس ٹاپک کو اور جو ٹائپس آف کمپنیز کیپٹل ہے اسے سیکھ جائیں گے تو امید ہے انشاءاللہ کہ کامرس کی فیلڈ جب تک آپ کنٹینیو رکھیں گے یہ ٹاپک آپ کے کام آتا رہے گا اور بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا تھرو دس ٹاپک. سو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں جی آتھورائز کیپٹل. میں ایک ایک ہیڈنگ آپ سے ڈسکس کروں گا. اس میں ہم نمبر 1 آپ سے سمجھانے کی غرض سے, سمجھانے کے سٹائل میں آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ, اور سمجھانے کے بعد پھر میں اسے ڈیفائن کروں گا جو آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر آپ کے سامنے ہوگا. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں آتھورائزڈ کیپٹل کی. تو آتھورائزڈ کیپٹل کو سمجھیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سول ٹریڈرشپ اور پارٹنرشپ میں بزنس مین عوام سے پیسہ اکٹھا کر کے کاروبار نہیں کر سکتا, جبکہ کمپنی ایک واحد ایسی بزنس کی شکل ہے, ایک ایسی بزنس آرگنائزیشن ہے جو عوام سے بائی دا سیلنگ آف شیئرز پیسہ اکٹھا کر کے کاروبار میں لگا سکتی ہے. تو یاد رکھیں کہ آتھورائزڈ کیپٹل وہ میکسیمم اماؤنٹ آف کیپٹل ہے, وہ میکسیمم اماؤنٹ آف کیپٹل ہے جو کمپنی اپنے شیئرز کو ایشو کر کے عوام سے اکٹھا کر سکتی ہے. فرض کیا اگر کمپنی نے 5 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے اور 5 ارب روپے کی پرمیشن کمپنی ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن لے لیتی ہے تو کمپنی کا آتھورائز کیپٹل 5 ارب کہلائے گا. 5 ارب سے زیادہ کمپنی عوام سے پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتی بائی دا ایشوئنس آف شیئرز. سو آتھورائز کیپٹل کو ڈیفائن کر رہے ہیں, ذرا دیکھیے گا. اٹ از دا میکسیمم اماؤنٹ آف کیپٹل. یہ کیا ہے جی؟ میکسیمم اماؤنٹ آف کیپٹل which a company is authorized to collect from the public by the issuance of shares. اور اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ آتھورائز کیپٹل کو رجسٹرڈ کیپٹل بھی کہتے ہیں, یعنی کیپٹل کی وہ اماؤنٹ جس سے کوئی بھی کمپنی اپنی رجسٹریشن کرواتی ہے اور اسے پرمیشن مل جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو ایشو کر کے یہ اماؤنٹ اکٹھا کر سکے, تو اس اماؤنٹ کو ہم آتھورائز کیپٹل کہتے ہیں. سو دوبارہ اسے دیکھ لیجیے گا. اٹ از دا میکسیمم اماؤنٹ آف کیپٹل which a company is authorized to collect from the public by the issuance of shares. اب فرض کیا اگر 5 ارب کی اماؤنٹ کمپنی نے اکٹھا کرنی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی 5 ارب کے شیئرز ایک ہی دفعہ میں ایشو کر دے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا کیپٹل کمپنی کو فی الفور درکار ہوتا ہے اتنا کیپٹل کمپنی اکٹھا کرنے کے لیے شیئرز کو ایشو کر دیتی ہے, باقی کمپنی اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور ایٹ دا ٹائم آف نیڈ جب دوبارہ کمپنی کو کہیں ان فیوچر جا کر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کمپنی اپنے مزید شیئرز کو ایشو کر کے باقی کا جو کیپٹل ہے اسے جنریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یاد رکھیں جی جو ایشوڈ کیپٹل ہے, ایشوڈ کیپٹل آتھورائز کیپٹل کا وہ پورشن ہوگا جو کمپنی عوام کو
سیل کرنے کے لیے آفر کر دے گی. سو it is that part of authorized capital which has been issued or offered to public for subscription. اور ان ایشوڈ کیپٹل لازمی بات ہے کہ آتھورائز کیپٹل کا وہ پورشن جو ابھی سبسکرپشن کے لیے آفر نہیں کیا ہوا ہوگا, that will be known as unissued capital. It is that part of authorized capital which is not issued or offered to public for subscription. اچھا جی, اب جب کمپنی اپنا آتھورائز کیپٹل کا کچھ پورشن عوام کو آفر کر دیتی ہے فار سبسکرپشن, تو اسے ہم ایشوڈ کیپٹل کہتے ہیں. اب ایشوڈ کیپٹل کا بھی وہ پورشن جس کے لیے عوام اپنی ولنگنس, جس کے لیے پیپل, جس کے لیے انویسٹر اپنی ولنگنس شو کریں گے فار سبسکرپشن, اسے سبسکرائب کیپٹل کہا جائے گا. سو subscribed capital is that portion of the issued capital which has been subscribed or taken up by the people by purchasing shares. اور unsubscribed capital وہ capital ہوگا, یعنی unsubscribed capital issued capital کا وہ portion ہوگا جسے عوام نے subscribe نہ کیا ہو. So unsubscribed capital is that portion of the issued capital which has not been subscribed or taken up by the people. جناب نمبر 6 ہم بات کر رہے ہیں جی کالڈ اپ کیپٹل. اب اس میں یاد رکھیں کہ سبسکرائبڈ کیپٹل میں سے بھی کچھ پورشن عوام جو سبسکرائب کرتی ہے, یعنی ایشوڈ کیپٹل میں سے ایشوڈ کیپٹل کا وہ پورشن جو ایکچولی عوام نے سبسکرائب کر لیا ہوتا ہے, اس میں سے بھی کمپنی کچھ کیپٹل منگوا لیتی ہے اور کچھ کیپٹل ابھی ان فیوچر روک لیتی ہے. تو جو کیپٹل کمپنی ریکوائرڈ کر لے اسے کالڈ اپ کیپٹل کہتے ہیں. Called up capital is that amount of money called upon the subscribed shares. اور uncalled up capital وہ portion ہوتا ہے subscribed capital کا جسے کمپنی ابھی required نہیں کرتی. So uncalled up capital is that portion of subscribed capital which has not yet been called up by the company. Paid up capital. اب جو called up capital ہوتا ہے اس میں سے وہ portion جو actually کمپنی کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہو, that will be known as paid up capital. It is that portion of called up capital which has been actually paid by the shareholders to the company or the company received in its account. اور unpaid up capital وہ capital ہوتا ہے جو ابھی عوام نے کمپنی کے اکاؤنٹ میں سبمٹ نہ کروایا ہو. Unpaid up capital is that amount of capital remaining unpaid by some shareholders who have subscribed for shares. لاسٹ میں بات کر رہا ہوں جی آپ سے ایڈوانسڈ پیڈ اپ کیپٹل. تو اس میں یاد رکھیں کہ شیئر ہولڈرز پے مور دین دا کالڈ اپ کیپٹل, یعنی کمپنی نے ابھی کالڈ کیا فار ایگزامپل 1 ارب روپیہ, لیکن اس میں شیئر ہولڈرز کی طرف سے کمپنی کے اکاؤنٹ میں 1 ارب اور 10 کروڑ روپے آ گئے. تو جو 10 کروڑ روپے ہیں جو کمپنی نے کالڈ نہیں کیے تھے لیکن پھر بھی شیئر ہولڈرز نے کمپنی میں سبمٹ کروا دیے, تو دیٹ ول بی نون ایز ایڈوانس پیڈ اپ کیپٹل. سو اسٹوڈینٹس اس لیکچر کو بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ سمجھیے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں ان تمام لیکچرز کے لیے کہ آپ ان کو سن رہے ہیں اور اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز اپنی اسائنمنٹس کو بھی بنا رہے ہیں. میں ایک بات آپ کو یہاں کلیئر کرنا چاہوں گا, نو ڈاؤٹ یہ ٹاپک اور یہ جو کانسیپٹس ہیں یہ بہت زیادہ کروشل, امپورٹنٹ اور تھوڑے سے ذرا ٹف بھی ہیں. تو آپ جب ان چیزوں کو بار بار سنیں گے, بار بار پڑھیں گے, بار بار سنیں گے, تو دین پھر آپ اس ٹاپک کو ایزیلی ایبزارب کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. تو اور سیکوینس یہی رکھیے گا, یعنی آتھورائز کیپٹل سب سے پہلے آپ نے شروع کرنا ہے. آتھورائز میں سے کچھ کیپٹل کمپنی ایشو کر دیتی ہے بائی ان دا فارم آف شیئرز کہ آپ خرید لیں جناب, تو جو ایشوڈ کر دیتی ہے اسے ایشوڈ کیپٹل کہتے ہیں. اور آتھورائز کیپٹل کا جو پورشن کمپنی ایشو نہیں کرتی اسے ان ایشوڈ کہتے ہیں. اب ایشوڈ میں سے بھی کمپنی کہ کچھ شیئرز عوام سبسکرائب کر لیتی ہے, دیٹ ول بی نون ایز سبسکرائبڈ, جو نہیں کرتی انسبسکرائبڈ. اسی طرح سبسکرائبڈ میں سے بھی کچھ کمپنی منگوا لیتی ہے, اسے ریکوائرڈ کر لیتی ہے, اسے کالڈ اپ کہتے ہیں. جو نہیں منگواتی اسے ان کالڈ اپ کہتے ہیں. اور کالڈ اپ میں سے بھی کچھ پورشن کمپنی کے اکاؤنٹ میں ایکچولی آ چکا ہوتا ہے, اسے پیڈ اپ کہتے ہیں. جو نہیں آتا اسے ان پیڈ کہتے ہیں. تو اس طرح آپ جب سیکوینس بنا کے اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ ٹاپک آپ ایزیلی سیکھ لیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. امید ہے آپ اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد اس کی اسائنمنٹ بھی بنائیں گے اور جو کوئز آپ کو دیا جائے گا اسے بھی سالو کریں گے. اللہ حافظ.